رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا کہ میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں یعنی سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3260۔ عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجیے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والو، بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب تم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3190۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے 2 بار کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو۔ اے یمن والو، بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہم نے قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی، ابن الحسین، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3191۔ ان دونوں احادیث کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی پھر دوبارہ یعنی موت کے بعد زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اس پر اور بھی آسان ہے۔ اور ربیع بن قاسم اور امام حسن بصری نے کہا کہ یوں تو دونوں یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ کر دینا اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ جب اس خدا نے تم کو پیدا کر دیا تھا اور تمہارے مادے کو پیدا کیا، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں لغوب کے معنی تھکن کے ہیں، اور سورہ نوح میں جو فرمایا اتوار، اس کے معنی یہ ہیں کہ مختلف صورتوں میں تمہیں پیدا کیا، کبھی نطفہ ایسے خون کی پھٹکی، پھر گوشت، پھر ہڈی پوست۔ عرب لوگ بولا کرتے ہیں ادا ترا، یعنی فلاں اپنے مرتبے سے بڑھ گیا۔ یہاں اتوار کے معنی رتبے کے ہیں۔